بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ رب العزت تمہارے مابین اخلاق و عادات اعمال اسی طرح تقسیم فرماتا ہے جس طرح وہ تمہارے مابین تمہارا رزق تقسیم فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَلَا يُحِبُّ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں بلا امتیاز ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین میں شامل ہوں یا نہ ہو۔ لیکن وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنا دین صرف اور صرف اپنے محبوب بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ فقط آتاہ الدین فقط احبا، اور جن لوگوں کو رب العزت اپنا دین عطا فرماتا ہے تو انہیں پھر اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں طلباء، طالبات، معلمین، معلمات، منتظمین، منتظمات، مدارس سے وابستہ متعلقین، متعلقات، محتممین، محتممات، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ منتخب بندے ہیں جن کو رب کائنات نے اپنے محبوبین میں شامل فرمایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق دین سے ہے اور ہم دین مدارس میں پڑھ کر اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے رب کائنات کی ایک شان استغنا بھی ہے، وہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے دین کی خدمت کر کے اس کے محبوبین میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام و اکرام کے حقدار بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں دین پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا تعلق اپنے دین سے جوڑا ہوا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ رب العزت اپنا دین جنہیں عطا فرماتا ہے انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو وہ افراد کہ جو لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا رول پلے کرتے ہیں، اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے شب و روز وقف کرتے ہیں اور دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جان و مال کو دین اسلام کی خدمت کے لیے ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر محبوب ہوں گے، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اس حدیث مبارک کی روشنی میں رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے سربراہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ عبدالجبار احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدوہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ادارے کے جملہ مدرسین کی طرف سے، تعلیمی تربیتی جملہ ارکان کی طرف سے کہ قبلہ حضرت صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں الحمدللہ اس وقت کراچی سے بالا کوٹ تک کئی مدارس، کئی اکیڈمیز ہیں جن میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔
یقیناً یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کا نام تو نہیں تھا، لیکن اس کی سوچ موجود تھی، اور ایک ہی مدرسہ یا جامعہ تھا جس کا نام دارالعلوم فیضان اولیاء تھا۔ اور اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ اس ایک ادارے میں پڑھانے والے چند ایک مدرسین کی سیلری بر وقت ادا کرنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن قبلہ حضرت صاحب کا توکل، استقامت قابل ذکر ہے کہ جب ان سے عرض کی گئی کہ حضور اس صورتحال میں یہ ایک مدرسہ چلانا مشکل ہو رہا ہے، اور آپ نے جو پیپر تیار کر رکھے ہیں اس میں کئی مدارس کو چلانے کا نظام مرتب کیا ہوا ہے، کئی ایسے اصول و ضوابط مرتب کر رکھے ہیں کہ اس کے تحت کئی مدارس کا نظام چلے گا، تو اس کے لیے فنڈ کہاں سے آئے گا، اس کے لیے مالی وسائل کہاں سے حاصل ہوں گے؟ تو قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے، اس دین کو نافذ کرنے میں، اس دین کو پھیلانے میں، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 13 سال مشقتیں برداشت کرنی پڑی تھی۔ 13 سال کے بعد جب مدنی دور شروع ہوتا ہے تو اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگتا ہے۔ اگر ادارے سے وابستہ محتممین بھی 13 سال کی مشقتوں کو برداشت کر لیں تو انشاءاللہ پھر وہ ایک نہیں کئی مدارس چلا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک مدرسے کا نظام اور اس کے اخراجات پورے کرنا مشکل تھے، چند ہزار روپے اکٹھے کر کے طلباء کے خرچوں کو پورا کرنا مشکل نظر آتا تھا، اس وقت یہ سوچ، اس وقت یہ فکر، اس وقت یہ ہدف کہ ہم نے ایک تنظیم بنانی ہے، افراد کار کو جوڑنا ہے اور ان کے ساتھ مل کر دین کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ اس گزشتہ چند سالوں کے اندر رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کا نام پاکستان کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ کراچی سے لے کر بالا کوٹ تک کئی مدارس کے اندر طلباء اور طالبات علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو عزیزان من، قبلہ حضرت صاحب کی شخصیت کو جو افراد جانتے ہیں انہوں نے حضرت صاحب کا یہ توکل اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اخلاص بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، استقامت بھی کہ پریشانیاں آتی ہیں، وقتی طور سے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ارادے مستحکم ہیں، ارادے پختہ ہیں، اب بھی وہی سوچ کار فرما ہے، اسی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے معلمین، معلمات، منتظمین، منتظمات کی وقتاً فوقتاً تربیت فرماتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ ہم نے مل جل کر دین متین کی خدمت کرنی ہے اور دین متین کو پروان چڑھانے کے لیے جو چراغ ہم روشن کر سکتے ہیں ہم نے اپنے حصے کا چراغ ضرور روشن کرنا ہے۔ اور جو افراد کبھی مایوس نظر آتے ہیں تو انہیں یوں حوصلہ دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ ادارے سے وابستہ مدرسین، معلمین، معلمات، ان کا کردار وہ بنیادی کردار ہوتا ہے اور بنیاد میں ہی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک عمارت قائم کی جاتی ہے، ایک عمارت تیار کی جاتی ہے، اس عمارت کی بنیاد میں جتنا پیسہ صرف ہوتا ہے اتنی رقم عمارت کی تعمیرات میں صرف نہیں ہوتا۔ جو عمارت ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے اس عمارت پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا خرچہ بنیاد پر ہوتا ہے جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ تو مدرسین اور مدرسات کو یہ حوصلہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی خدمات، آپ کا کردار یہ دین متین کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ مدرسین و مدرسات وہ لوگوں میں اس طرح مشہور و معروف نہیں ہوتے، لیکن انہی کا بنایا ہوا کوئی طالب علم، کوئی طالبہ وہ منظر عام پر آ کر دین کی ایسی خدمت سر انجام دیتے ہیں کہ جس سے مدرسے کا نام، مدرسے کا وقار پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ ہی چلا جاتا ہے۔
تو عزیزان من قبلہ حضرت صاحب کی گفتگو سے یہ حوصلے مدرسین اور معلمین کو ملتا رہتا ہے کہ ہم نے بنیادی کام کرنا ہے تو لہٰذا پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑی سعادت ہے کہ رب العزت نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کمانا ہی مقصد ہوتا، مال کا حصول ہی مقصد ہوتا، تو پھر کتنے افراد موجود ہیں جو مدارس کی طرف صرف اسی لیے رخ نہیں کرتے کہ کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا، لیکن الحمدللہ مدارس سے وابستہ تمام طلباء، تمام علماء یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج تک کسی عالم دین نے وہ فقر و فاقہ سے تنگ آ کر خودکشی نہیں کی ہے، وہ فقر و فاقہ سے تنگ آ کر دین سے دور نہیں ہوتا، وہ دیگر مسائل کی وجہ سے ضرور پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جن کا جذبہ قوی ہوتا ہے، دین کی خدمت کا جذبہ جن کا صادق ہوتا ہے، وہ کسمہ پرسی کی حالت میں بھی دین کی خدمت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ رہبر اسلامی فاؤنڈیشن یہ کی انفرادیت ہے کہ آپ نے ایک مدرسے سے کئی مدارس کا سلسلہ بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیں دیگر جگہ کم ہی نظر آتا ہے۔ بعض تنظیمات ہیں جو مدارس پر ورک کر رہی ہیں، بعض مدارس ہیں جو اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہیں۔ تو قبلہ حضرت صاحب نے ایک مدرسے سے کئی مدارس کی بنیاد ڈالی، اور بنیادوں میں کام کرتے کرتے ہزاروں طلباء و طالبات کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری اور ساری کر دیا ہے، اور بنیاد میں وہ کام کیا ہے کہ منظر عام پر وہی مدرسین، وہی معلمین، وہی منتظمین ہوتے ہیں کہ جو مدارس میں اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے قبلہ حضرت صاحب کی تائید ہوتی ہے، حضرت صاحب کی تربیت ہوتی ہے۔ آج یہ جو جامعہ رہبر کے اندر عہد وفا کانفرنس کا انعقاد ہوا کہ جس میں جامعہ رہبر کے ناظم اعلیٰ اور مدرسین نے اپنا کردار ادا کیا، طلباء نے اپنا رول پلے کیا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا شاندار انداز سے یہ اسٹیج سجا ہوا ہے، اور یہ طلباء کے لیے بھرپور کامیابی اور ان کے اندر اعتماد پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ یہ اسٹیج اس لیے سجایا گیا کہ مدارس سے وابستہ طلباء اس اسٹیج پر آ کر اپنا معافی ضمیر بیان کریں، اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور آگے بڑھ کر دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو الحمدللہ قبلہ حضرت صاحب کے زیر سایہ رہبر اسلامی فاؤنڈیشن کے کئی مدارس چل رہے ہیں، اور اس میں سینکڑوں مدرسین، معلمین، منتظمین اپنے حصے کا چراغ روشن کر رہے ہیں۔ کس زبان سے میں تبا صدیق اکبر